يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. الله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. شکرا. بارک اللہ فیکم. اس کے بعد میں آئے ہوئے علماء کرام کا استقبال کرتا ہوں. مولانا صاحب جامعہ حفظ اللہ سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں اور اسی طرح مولانا یونس کو بھی حفظ اللہ سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ بھی یہاں پر تشریف لائیں. محترم حاضرین، کسی بلا تاخیر کے میں ہمارے ضلع کے امیر مولانا رحمۃ اللہ صاحب مولوی حفظ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آپ کے اس پروگرام کے لیے جو عنوان ہے اس عنوان پر انشاءاللہ آپ کے سامنے تقریر کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سعيد بن الخدري رضي الله تعالى عنه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع والمسؤول عن رعيته
والرجل راع مسؤول فی اہل بیتہ والمرأة راع فی بیت زوجها فمسؤول عن رعیتہ والقادم راع فی مال سیدہ فمسؤول عن رعیتہ فکلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیتہ متفق علیہ۔ معزز علماء کرام اور جماعت و جمعیت کے ذمہ داران، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا فضل و احسان ہے کہ آج ہم سب کچھ دیر کے لیے یہاں بیٹھے اور دین کی بات سننے اور ایک دوسرے کو اس کی نصیحت کرنے کے لیے یہاں کچھ اپنا وقت نکالے ہیں۔ در حقیقت آج کا دور، آج کا زمانہ بڑا مصروف، بڑا بزی زمانہ ہے۔ سوشل میڈیا نے اور موبائل نے ہر ایک کو بہت مصروف کر دیا ہے۔ بچے بھی بزی ہیں، بڑے بھی بزی ہیں، ہر کوئی غریب، مالدار، ہر کوئی جو ہے اس میں مصروف ہو گیا ہے۔ کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے کسی کے بارے میں سوچنے کے لیے۔ دوسروں کا تو خیر، اپنے بارے میں بھی سوچنا آج کل بہت مشکل ہو گیا ہے۔ جو کچھ اس میں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اسی کے لیے لوگ اپنا دماغ، اپنے جذبات، اپنے احساسات اور اپنی ساری چیزیں وقف کر دیے ہیں، اسی میں مگن ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا ہے۔ معزز حاضرین، در حقیقت یہ ایک فتنہ ہے جو انسان کو اچھے اور برے میں تمیز کرنے کے لیے انسان خود نے اس کو ایجاد کر لیا ہے، بنا لیا ہے۔ اس کو جتنا ہم اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں گے اتنا ہی وہ ہمارے لیے فائدہ مند رہے گا، ورنہ اس میں تمام قسم کی چیزیں رکھ دی گئی ہیں، گندگی بھی ہے اور پاکیزگی بھی ہے۔ ابھی میں نے ایک حدیث اس میں تلاش کرنے کی کوشش کی، تھوڑا سا جملہ مارا تو جو ہے راوی کے ساتھ، راوی کہتے ہیں جو آدمی، جو صحابی اس کو روایت کرتے ہیں، ان کے ساتھ وہ حدیث آ گئی، اور آیت بھی آپ ماریں گے اس میں تو ذرا سا آپ ماریں گے تو اس قسم کی جتنی بھی آیتیں ہیں آپ کو بتا دیں گے۔ مطلب یہ کہ اس میں سب چیزیں رکھی گئی ہیں۔ میں نے جو آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مخاطب کر کے کہا ہے، فرمایا ہے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، تم ایک دوسرے کو نصیحت کی باتیں کیا کرو۔ یہاں ذکرہ کا مطلب دوسرے کو نصیحت کرنا، اچھی اور بھلی بات کی تلقین کرنا، تاکید کرنا، بتانا، یہ جو ہے یہاں بتایا گیا ہے۔ ورنہ ذکر تو ہم جو ذکر کرتے ہیں اس کو بھی ذکر کہا گیا ہے۔ قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ تذکرہ اور ذکر جو ہے یہ الگ ہے، مگر یہاں ذکرہ جو ہے ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، جیسا کہ سورہ عصر میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمام انسان خسارے میں ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کرنے والے، نیکی کی بات بتانے والے، یہ لوگ جو ہے کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں، بچنے والے ہیں۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے یہاں ہم کو جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، ہمیں جس مقصد کے لیے دنیا میں پیدا کیا ہے، برپا کیا ہے، اس کا مقصد اور اس کے دنیا میں ہم کو پیدا کرنے کا مقصد صرف اور صرف ایک بتایا گیا ہے، جسے سب لوگ جانتے ہیں، آپ بھی اور میں بھی، کہ جو ہے اللہ نے اس کی عبادت کے لیے، اس کی بندگی کے لیے ہم کو بھیجا، پیدا کیا۔ اب اس کی عبادت بندگی کے طریقے معلوم کرنا، عبادت کرنا، یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اسے ہم سب لوگ، دنیا کے تمام لوگ بھول چکے ہیں۔ پھر اس میں ہمارا پیچھے پڑنے والا بہت بڑا دشمن جو ہے شیطان، یہ ہمارا دنیا کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارا نفس، یہ دونوں چیزیں ہمیں جو ہے
دین سے، اللہ سے اور اللہ کے رسول کی باتوں سے غافل کر دیتی ہیں، ہم کو اس سے دور کر دیتی ہیں، ہمیں بھٹکا دیتی ہیں۔ شیطان اتنا بڑا چالاک ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں ہمیں گمراہ تو کرتا ہے، مگر برائیوں کے بارے میں نئی نئی راہیں، نئی نئی باتیں اور نئی نئی چیزیں بتاتا ہے، جس سے ہم اللہ سے، دین سے اور اسلام سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ پہلے اس نے اللہ سے انکار کرنے کے لیے آدم علیہ السلام سے سجدے سے انکار کیا، کہا کہ جو ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس نے ایک شوشہ نکال لیا اور اللہ سے اس نے کہا کہ جو ہے مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور انسان کو مٹی سے بنایا ہے، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے، آگ کا مرتبہ مقام مٹی سے بڑا ہے، میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ یہ اس نے انکار کر دیا۔ انکار کرنے کے بعد، نافرمانی کرنے کے بعد اس نے مہلت بھی مانگی، اس سے اللہ سے چھٹی مانگی، مجھے وقت دے، ٹائم دے۔ اللہ نے اسے ٹائم دے دیا، الی وقت المعلوم، کہ وقت معلوم تک۔ وقت معلوم کی تفسیر لوگوں نے، مفسرین نے یہی کی ہے، حدیثوں سے بھی یہی ثابت ہے کہ جو وقت معلوم قیامت کا دن ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے، بعض مفسرین نے دابۃ الارض ہے، جو کہ ایک جانور نکلے گا جب کہ قیامت قریب ہوگی، تو اس وقت کو بھی جو ہے وقت معلوم کہا گیا ہے۔ چونکہ جب یہ دابۃ الارض آئے گا تو شیطان لوگوں سے یہ کہے گا یہ وقت معلوم ہے، میں نے وقت معلوم تک کی مہلت مانگی تھی، اب میں ایمان لاتا ہوں۔ حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ اس وقت اگر کوئی آدمی ایمان لائے گا تو اس کا ایمان فائدہ مند نہیں رہے گا، اور سورج کے مغرب سے نکلنے کے بعد بھی آدمی کوئی اللہ پر ایمان لانا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا چاہے گا، روزے رکھے گا، نماز پڑھے گا، تو کسی کا بھی نماز پڑھنا اس وقت اس نشانی کو دیکھ کر آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو اسے فائدہ دینے والی وہ چیز نہیں ہوگی، اس کا ایمان اور اس کی نماز، اس کا روزہ۔ تو اس وقت سے پہلے ہم کو ایمان لانا اور نمازیں پڑھنا ہے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نصیحت کریں، ایک دوسرے کو اچھی بات بتائیں، بھلائی کی بات بتائیں، کیونکہ یہ بھلائی، اچھی بات اور نیکی کی بات ہم کو فائدہ دے گی۔ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو فائدہ دے گی۔ مومن کون ہے؟ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرنا کہ اللہ کی ذات ہے جو ہمیں پیدا کی ہے، ہمیں روزی روٹی دیتی ہے اور اس دنیا میں ہم کو بھیجی ہے، اس ذات کو پر یقین رکھنا، اس پر ایمان لانا۔ ایمان کے ارکان بھی الگ الگ 6 ارکان اس کے بتائے گئے جو مختلف ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، نبیوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، پھر جو ہے موت پر ایمان لانا، اور جو ہے زندگی کے بعد، موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ یہ ارکان ایمان ہیں جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانا، تو جو ہے یہ 6 چیزیں ہیں۔ تو اللہ کی ذات پر ہم کو یقین ہونا، اللہ کی ذات پر جتنا زیادہ یقین ہوتا ہے، جتنا بھروسہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ مومن، ایک آدمی عبادت میں بھی پختہ رہے گا، پکا رہے گا۔ ہم کو اس بات کا یقین ہے کہ جو اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کو بتانا ہے، ہم یہاں جو بھی کر رہے ہیں اس کا سوال اللہ ہم سے کریں گے۔ یہ جتنا یقین، جتنا زیادہ یقین رہے گا، اتنا آدمی اللہ سے قریب ہوگا۔ صحابہ جو دنیا میں ہم سے پہلے گزرے ہیں، ہم سے پہلے کے لوگ تھے، ان کو اللہ پر زیادہ یقین تھا، اللہ کی باتوں پر یقین تھا، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے زیادہ ڈرتے تھے، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں تھا۔ وہ راتوں میں اٹھتے، اللہ کی بات کرتے، دن میں روزہ رکھتے،
اور جو ہے اللہ کے راستے میں غریبوں کی اور جو ہے بھوکوں کو کھانا کھلاتے، پیاسوں کو پانی پلاتے، یہ جو ہے ان کا نیکی کا مشغلہ تھا، نیکی کی طرف مائل ہونے کی چیز تھی۔ اس چیز سے اگر ہم دور ہو گئے تو مطلب یہ کہ اللہ پر ایمان اور بھروسہ ہمارا کمزور ہے، ہم پر یقین، پکا یقین نہیں ہے، اور ہم یہ سوچتے نہیں کہ پوچھا اللہ پوچھے گا تو ہم جو ہے کیا جواب دیں گے، کیا اس کا جو ہے ہمارے پاس جواب ہوگا، اس بات پر ہمارا غور نہیں ہوتا۔ اسی لیے جو ہے ہمارا یقین جب پھسپھسا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، تو ہماری ایمان میں بھی جھول آ جاتا ہے، ہماری نمازوں میں بھی کمی آ جاتی ہے، ہماری نمازوں میں خلوص نہیں رہتا، ہمیں روزوں پر بھروسہ نہیں رہتا، تہجد کی نماز کا تو ہم توجہ ہی نہیں کرتے، خیال ہی ہم کو نہیں آتا۔ جب فرائض ہم جو ادا نہیں ہو سکتی، وہ چیزیں جو اللہ نے ہم پر لازمی کر دی ہے، جس کا پڑھنا ضروری ہے، جس کا ادا کرنا فرض ہے، ان چیزوں میں نقص آ جائے، کمی آ جائے، جھول آ جائے، تو اس کے علاوہ کی جو چیزیں اس کی طرف غور کرنا، سوچنا، یہ بھی جو ہے نہیں چاہتے۔ تو معزز حاضرین، اللہ پر یقین، بھروسہ ہمارا زیادہ ہونا چاہیے۔ پھر میں نے جو آیت تلاوت کی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بلسانہ، یہاں درجے بتائے گئے ہیں اس حدیث میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے کچھ درجے مقرر کیے ہیں، ہر آدمی اتنا ہی مسئول نہیں جتنا کہ دوسرا آدمی مسئول ہو سکتا ہے۔ ایک باپ اپنے بچوں کے بارے میں جتنا پوچھا جائے گا، دوسرے آدمی سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ اپنے بچوں کے بارے میں اللہ کے پاس زیادہ مسئول ہیں۔ آپ کے بچے گناہ کریں گے، غلطی کریں گے تو آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کے بچے بھی آپ کا دامن پکڑیں گے، حدیثوں میں آتا ہے، قرآن میں بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جو ہے ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، ان کو دین نہیں سکھایا، ان کو دین کی باتیں معلوم نہیں کرائیں گے، تو جو ہے ہمارے بچے ہم سے سوال کریں گے، پوچھیں گے، ہم کو پکڑیں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کے سوال پر ہم سے گرفت کرے گا، ہم کو پکڑے گا، پوچھے گا کہ تم نے اپنے بچوں کی تربیت کیوں نہیں کی۔ یہ جو ہے حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ آپ دوسرے کام سکھائے نہ سکھائے، آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں نہ بنائیں، آپ اپنے بچے کو انجینئر بنائیں نہ بنائیں، آپ اپنے بچے کو لائر اور وکیل بنائیں نہ بنائیں، یہ سوال تو آپ سے نہیں ہوگا، لیکن آپ سے یہ سوال ضرور اللہ پوچھے گا کہ آپ نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیمات سکھائی نہیں سکھائی، کلمہ پڑھایا نہیں پڑھایا، نماز کی باتیں سکھائے نہیں سکھائے، یہ سوال آپ سے ضرور ہوگا۔ وہی اس حدیث میں کہا گیا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، نگران کا مطلب چوکیدار ہے، تم میں سے ہر ایک اپنے گھر کا بڑا ہے، اور اپنے گھر کے اس کے گھر کے بڑے سے اس کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے، اس سے سوال کیا جانے والا ہے، اللہ ہی سوال کرے گا۔ اور ہمارے ماتحت جو لوگ ہیں، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، اور ہمارے بچے اور ہمارے رشتہ دار، یہ سب ہم سے پوچھیں گے، ہمیں پکڑیں گے۔ تو یہ چیز یہاں بتائی گئی، یہ ذکر یہاں کہا گیا کہ ہم ایک دوسرے کو نصیحت کریں، نصیحت کی بات، دین کی بات بتائیں، نماز کی تلقین کریں، روزے کی تلقین کریں، برائیوں سے بچائیں، گناہوں سے پرہیز کرائیں، جھوٹ سے پرہیز کرائیں، سچ بات کی جو ہے ان کو عادت ڈالیں۔ یہ سب ہم کرنے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہم سے سوال کیا جانے والا ہے ہمارے بچوں کے بارے میں، ہمارے بھائی بہنوں کے بارے میں، ہمارے رشتہ داروں کے بارے میں۔ حد یہ کہ اگر ہمارے باپ بھی غلط راستے پر ہیں تو ان کے بارے میں بھی ہم سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنے ماں باپ کو دین کی بات کیوں نہیں بتائی، اسلام کی بات کیوں نہیں بتائی جبکہ تم کو معلوم تھا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو ہے اگر تم میں سے کوئی طاقتور ہے، باپ جو ہے اپنے بچوں کو مار کر بتا سکتا ہے، ان کی جو ہے گرفت کر سکتا ہے، ان کو پیٹ سکتا ہے، ان کو مار کر کے دین کی طرف لا سکتا ہے۔ حدیث میں یہ بھی کہا گیا کہ جب بچے ہمارے 10 سال کی عمر کو پہنچے تو تم اپنے بچوں کو نماز کا، بلکہ 7 سال میں نماز کا حکم دو، 10 سال کو پہنچے تو مار کر حکم دو، مار کر کے ان کو نماز کی عادت ڈالو، یہ کہا گیا۔ تو بچوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا،
اور اس میں بھی کہا گیا کہ جو ہے من رأى فلیغیرہ بیدہ، پہلا درجہ ہے منکر سے روکنے کا اونچا مقام، بڑا مقام یہ کہ جو ہے اپنے ہاتھ سے گرفت کر کے پکڑ کر ان کو جو ہے مار کر کے دین کی بات بتائے، یہ جو ہے دین کا بڑا درجہ، اونچا درجہ۔ پھر دوسرے درجے میں یہ کہا گیا کہ جو ہے اگر اتنی طاقت نہیں، مار نہیں سکتے ان کو، جو ہے ڈانٹ نہیں سکتے ان کو، جھڑک نہیں سکتے، تو زبان سے کہو کہ یہ غلط کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ کے رسول اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور جو ہے ہمارا دین اس سے بگڑ جاتا ہے، ہم اسلام سے دور ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہم کو آخرت میں سزا دیں گے، ہم کو جو ہے دوزخ میں جانا پڑے گا، ہم جو ہے دوزخ کی آگ میں جلیں گے، یہ سب باتیں ہم کو بتانا ہے۔ یہ دوسرا درجہ زبان سے روکنا۔ اور تیسرا آخری درجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، کم از کم اپنے دل میں اس کو برا سمجھے۔ ان دل میں برا سمجھنے کا یہ مطلب یہ کہ ان کا ساتھ نہ دیں، برا کرنے والوں کا، گناہ کرنے والوں کا، غلط کام کرنے والوں کا۔ مثلا اس کی مثال یہی ہے کہ ابھی ایک بہت بڑی عید غیر مسلموں کی گزری، جس کو گنپتی کی عید کہا جاتا تھا۔ مسلمان بعض لوگ جو نادان ہیں، جن کو دین کی سمجھ نہیں ہے، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا ساتھ دینا ایک سیاسی کام ہے، حالانکہ یہ سراسر شرک ہے، اس میں ذرا بھی جو ہے جھول نہیں ہے، ذرا سی بھی اس میں جو ہے نرمی نہیں ہے، ہم ہرگز ان کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ لیکن ہمارے بعض مسلمان بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جانا کوئی معمولی کام، ہم جائے تو سیاسی تعلقات رہیں گے، ان کے ساتھ جا سکتے ہیں، ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، نہ سکتے ہیں، سمجھ کر بعض ہمارے مسلمان بھائی اس میں جا رہے ہیں۔ یہ غلط چیز ہے۔ یہ جو ہے اس میں یہی کہتا ہے اگر تم طاقت نہیں رکھتے تو دل سے برا سمجھو اور ان کا ساتھ نہ دو، ان کے ساتھ نہ جاؤ، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں، ان کے ساتھ ناچنا نہیں، ان کے جو ہے جلوس میں جانا نہیں، اور وہاں جا کر کے غلط کام کرنا نہیں۔ یہ جو ہے ذالک اضعف الایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کمزور معمولی سا ایمان ہے۔ اس کو یہ سمجھتے ہیں ہم لوگ کہ جو حضرت بلال کا ایمان ہے، حضرت بلال کا ایمان بہت بڑا ایمان تھا، اتنا ایمان ہمارا ہے ہی نہیں۔ حضرت بلال اگرچہ کہ ایک حبشی تھے، غلام تھے، اور بعض لوگ کہتے ہیں بیان میں روا روی میں کہ جو ہے بلال کا کمزور ایمان، بلال کا بہت بڑا پختہ ایمان، بہت پکا ایمان۔ ان کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو ان کو جنت میں پہلے چلتے ہوئے ان کے قدموں کی آہٹ سنی تھی، اور جب وہ ایمان لا لیے، مسلمان ہو گئے، تو اتنے پکے اور پختے ہو گئے کہ ان کو بڑے بڑے صحابہ اپنا آقا، اپنا جو ہے سردار اور اپنا بڑا کہہ کر کے پکارتے تھے۔ تو یہ ان کا کمزور ایمان نہیں، ہم جو ہے اس ایمان سے بہت نیچے کے درجے میں رہیں گے، تھرڈ کلاس کا ایمان رہے گا، اور اگر ہم ان کے ساتھ دیے تو جو ہے ہمارے دل میں ایمان بھی نہیں رہے گا۔ ان کے ساتھ گئے، ان کے ساتھ بیٹھے، ان کو جو ہے ان کے جلوس میں وہ جہاں بٹھاتے ہیں ان کے پاس جا کر آئے، تو ایسا کرنے میں ہمارے دلوں میں ایمان ہی باقی نہیں رہتا۔ ذالک اضعف الایمان، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ یہ کہ اس کو برا سمجھ کر اس کے قریب نہ جائیں، ان کا ساتھ نہ دیں، ان کے ساتھ نہ رہیں، چاہے وہ 11ویں کرنے والے ہوں یا محرم منانے والے ہوں یا جو ہے 40واں اور چلہ کرنے والے ہوں، اس قسم کے کام کرنے والوں سے دور رہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر میں نے جو اور ایک حدیث پڑھی، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہم میں سے ہر ایک جو ہے بڑا ہے، نگران ہے۔ پہلا آدمی اپنے گھر کا نگران ہوتا ہے، پھر اس کے بعد امام اپنے مصلیوں کا نگران وہ ہوتا ہے۔ فالامام راع مسئول عن رعیتہ، مسلمان اگر مصلی کچھ جو ہے بیمار ہیں یا جو ہے نماز میں سستی کر رہے ہیں یا کہیں جو ہے دوسری ضرورتوں میں پریشانیوں میں ہیں، تو اس کے متعلق امام، جیسا کہ امام کا تصور ہے، امام جو ہے اسلام میں یہ ہے کہ امام کو اپنا گائیڈ اور جو ہے اپنا بڑا، اور جو ہے اس وقت امام کون ہوتے تھے؟ حضرت ابوبکر امام ہوتے تھے، اور وہی خلیفہ بھی تھے، تو ان کے ہاتھ میں حکومت ہوتی تھی،
وہ جو ہے قرض دار کے قرض دیتے اور جو ہے پریشان والوں کو پریشانیاں دور کرتے، ان کی مصیبتیں دور کرتے، گھر گھر جا کر کے دیکھتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے۔ تو ایسے امام، آج کا امام جو ہے یہی خود مجبور ہوتا ہے۔ بہرحال امام کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کے ایمانی حالت کو معلوم کرے لوگوں کی کہ لوگ کون سے گناہ کر رہے ہیں، کون سے گناہوں میں ملوث ہیں، کون سی غلطیاں ان سے ہو رہی ہیں، یہ دیکھ کر کے ان کی اصلاح کرے۔ پھر اس کے بعد عورت، بیوی، ہر ایک کی بیوی وہ جو ہے اپنے گھر میں ذمہ دار ہوتی ہے۔ باپ اتنا نہیں جانتا گھر کی برائیوں کو جتنا بیوی جانتی ہے، گھر کی عورت جانتی ہے۔ اس سے جو ہے ایک تو اس کے شوہر کے مال کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اور شوہر کے بچوں کے بارے میں، جو بچے اس کے ہیں ان کے بارے میں بھی ان سے پوچھا جائے گا۔ ان کے بچوں کی نگرانی کرنا، ان کے دین کی اصلاح کرنا، اور جو اگر وہ غلط کام کرتے ہیں تو اس کی اطلاع اپنے شوہر کو دینا، پھر ان کو جو ہے گرفت کرنا، یہ جو ہے عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک نوکر بھی اپنے سردار کا، اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہوتا ہے، یہ بھی جو ہے اس کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں ان آیتوں میں، ان حدیثوں میں بتلائی گئیں۔ ایک اور بات جو میں آپ لوگوں کے سامنے آج کے دن خصوصیت کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ لوگوں نے اگر آپ کو دنیاوی معلومات سے اور نیوز وغیرہ سے دلچسپی ہے تو دیکھے ہوں گے کہ آج پیپروں میں بھی آیا ہے کہ آج کی رات 10 بجے سے چاند گرہن ہے، جو ہے ہندوستان میں بھی دیکھا جائے گا اور ہندوستان سے باہر بھی دیکھا جائے گا۔ 10 بجے سے لے کر، بلکہ 2-3 منٹ کم، 9:45 یا 9:47 سے لے کر 40-7 سے لے کر رات کے 1:30 بجے تک اس کی جو ہے سورج گرہن کی اطلاع دی گئی ہے۔ تو اس وقت تک ایسے جب نشانیاں آئیں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ انسان آج دنیا میں سوشل میڈیا میں مصروف ہو کر کے، یہ لائٹ کی روشنیوں میں مصروف ہو کر چاند کی اہمیت اور چاند کی روشنی، اس کے فائدے سے دور ہو گیا، سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ آج سے 40 سال پہلے کے لوگ چاند کی اہمیت ان کو معلوم تھی۔ گھروں میں جو ہے قندیلیں اور جو ہے چراغ جلائے جاتے تھے، تو باہر چاند کی روشنی اور چاند کی اجالا دیکھ کر بچے بڑے خوش ہوتے تھے، اور اس کی خوبصورتی پر، اس کی چمک پر، اس کے فائدے پر کتنے اشعار ہیں، کتنے جو ہے لوگوں نے فلمی گانے لکھے ہیں، اور عربی میں بھی اس کے اشعار ہیں، اور خود قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو چاند انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا فائدہ مند اور سود مند ہے۔ جو والقمر قدرناہ منازل حتی عدق العرجون القدیم، اس میں جو ہے اس کے لیے چاند کے منزلیں اللہ نے بنائی ہیں۔ چاند پہلے باریک دکھائی دیتا ہے، پھر بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، 14 تاریخ تک بڑھتا ہے۔ 14 کو مکمل چاند بنتا ہے، 15 کو نہیں، 14 کو ہی، اور 14ویں کے چاند کو ہی مکمل چاند اور خوبصورت چاند کہا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد 14 کے بعد گھٹنا شروع ہوتا ہے 29 تک، 20 پر 9 تک۔ تو یہ منازل اس کے ہیں، اور اس کے فائدے بھی بہت بتائے گئے ہیں۔ تو یہ جب گرہن ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے، اس کی بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے، ہمیں بتایا ہے کہ ایسے وقت میں کیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی چاند گرہن ہوتا تھا، سورج گرہن بھی ہوتا تھا، اور حقیقت آج سائنسدانوں نے کہا، پہلے کہانیاں اس کی بتائی جاتی تھیں کہ چاند گرہن، سورج گرہن جو ہے اس لیے ہوتا ہے کہ سانپ اسے قرض دیتا ہے، قرضہ لینے کے لیے آتا ہے، سانپ اسے نگلتا ہے، سورج کو نگلتا ہے، چاند کو نگلتا ہے، ایسی کہانیاں ہوتی تھیں۔ مگر اللہ کہتا ہے کہ یہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں، سورج بھی اور چاند بھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو روشنی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو روشنی مہیا فرماتا ہے۔ سورج بھی اللہ کے حکم سے روشن ہے، چاند بھی اگر اللہ چاہا تو جو ہے ان کی روشنی سلب کر لے سکتا ہے، چھین لے سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت میں یہ ہے، اللہ کی طاقت میں یہ ہے کہ جو ہے اس کی روشنی چھین لے۔ جب ایسا ہو تو یہ مومن، کافر کیا کرتے ہیں، اپنے قسم کے، اپنے مذہب کی طرح عبادت کرتے ہیں اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ ہم جب سورج گرہن اور چاند گرہن ہو تو نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز پڑھیں گے، لیکن یہ نماز جیسے پڑھی جاتی ہے ویسے نہیں، اس کا طریقہ الگ ہے۔
آپ لوگوں نے کبھی نماز پڑھا ہے تو دیکھے ہوں گے کہ اس میں 2 رکوع ہوتے ہیں، 2 رکوع کیے جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ پڑھتے ہیں، لمبی تلاوت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد رکوع میں جاتے ہیں، رکوع بھی لمبا ہوتا ہے، رکوع سے اٹھ کر پھر سجدے میں نہیں جاتے، پھر تلاوت شروع ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ سے نہیں بلکہ جہاں سے ہم نے جو ہے سورت ختم کی تھی وہاں سے تلاوت ہوتی ہے، لمبی تلاوت رہے گی، پھر اس کے بعد رکوع رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ 2 رکعت کبھی کبھی 1 گھنٹے میں بھی ہو سکتی ہیں، کبھی اگر ہم مختصر کر لیں تو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا یہ طریقہ ہے، ایسے پڑھنا ہے اور اللہ کے سامنے اپنی عاجزگی ظاہر کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بڑی نشانی جو بتا رہا ہے یہ اللہ کے قدرت سے ہو رہی ہے، اللہ کی طاقت سے ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا، تو اسی دن کیا ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے تھے، نارینہ اولاد 2 ہی ہوئے تھے، اور دونوں بچے بھی بچپنے میں مر گئے تھے۔ ایک جو ہے حضرت ابراہیم تھے اور ایک حضرت عبداللہ تھے۔ حضرت ابراہیم کا انتقال اسی دن ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا، لوگ اپنی طرف سے بہت سی باتیں کہتے ہیں، اس زمانے کے لوگوں نے بھی کہا کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوا ہے، بیٹا جو ہے کسی کا بھی مرتا ہے تو افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دکھ ہوا تھا، افسوس ہوا تھا، آنسو آنکھوں میں پانی آپ کے آ گیا تھا۔ صحابہ نے کہا کہ جو ہے یہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی انسان ہوں، میرے سینے میں بھی دل ہے، مجھے بھی دکھ ہوتا ہے، یہ جو ہے میرے دل میں غم ہے اور آنکھوں میں آنسو ہیں، یہ ابراہیم کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ جو یہ سورج گرہن حضرت ابراہیم کے انتقال کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ جو سورج اور چاند اللہ کی نشانی ہے، یہ کسی کے مرنے سے یا کسی کے پیدا ہونے سے سورج گرہن نہیں ہوتا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اگر ایسا ہو تو ہم کو جو ہے نماز پڑھنا ہے اور اللہ سے دعا کرنا ہے۔ تو آج ہم کو بھی چاہیے کہ جو ہے نماز دعا کریں، نماز پڑھیں، اور جیسا طریقہ ہے آپ اپنے امام صاحب سے معلوم کر سکتے ہیں، اور جو ہے نمازیں پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس جو ہے پریشانی سے، اس مصیبت سے ہمیں نجات دے سکتا ہے۔ بس میں نے اپنی مختصر سی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے اولاد کی، اپنے بچوں کی اور اپنے رشتہ داروں کی جو ہے نگرانی کرنے، ان کو جو ہے دین کی باتیں بتانے، اسلام کی باتیں بتانے، دین کی طرف ان کو جو ہے لے کر آنے، اور اس پر ان پر جو ہے ان کو قائم ہونے اور اس کی معلومات حاصل کرنے کی ہم کو جو ہے تلقین کرنے کی، نصیحت کرنے کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں قائم رکھے اور ایمان ہی پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس کے بعد مولانا عبدالعفو پوری فضا اللہ کو دعوت دیتا ہوں جو اپنے خطاب سے لوگوں کو الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں مختصر وقت میں مجھے جو موضوع دیا گیا ہے اس پر میں آپ کے سامنے بات کروں گا۔ میری جو باتیں آپ کے سامنے ہوگی انشاءاللہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہوگی۔ اگر انشاءاللہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں، اس کو ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ لیں اور اس پر آج ہی سے عمل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ العزیز اس موضوع کا کما حق فائدہ ہوگا۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے
نوجوان اور ان کے اخلاق اور کردار. نوجوان ہیں یہاں پہ لیکن کم ہیں. موضوع جو مجھے دیا گیا ہے نوجوان ان کے اخلاق اور کردار. محترم حاضرین اور پردہ نشین خواتین، اور پردہ نشین خواتین میں سے جو جوان بچیاں ہیں تو ان سے بھی میرا یہ خطاب ہے. جوانی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس کو ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنا چاہیے. اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان سے جو سوالات کرے گا، جن کے بغیر انسان کے پیر اللہ کے سامنے سے نہیں ہل سکتے، ان سوالات میں سے اللہ تعالیٰ زندگی کے بارے میں سوال کرے گا. عن عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری، کیسے گزاری. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے بعد سوال کرے گا کہ وعن شبابہ فیما ابلا، تیری جوانی تو نے کہاں گزاری. سب کو معلوم ہے ہماری عمر میں جوانی ایک حصہ ہے. جوانی زندگی سے الگ نہیں ہے، ہماری عمر سے الگ نہیں ہے، ہماری عمر میں ہی جوانی ہے. لیکن جوانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر ہمارے سے پوچھے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جوانی کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ ہے. ہر اعتبار سے جوانی کی اہمیت آپ دیکھیں. دنیاوی اعتبار سے بھی آدمی پاورفل مینٹلی اینڈ فزیکلی، اس کی باڈی اور اس کا مائنڈ اپنی پوری زندگی میں کب اسٹرانگ رہتا ہے؟ جوانی میں رہتا ہے. بچپنے میں اس کے اعضاء جو ہے کمزور رہتے ہیں، اور بڑھاپے میں اس کے اعضاء کمزور رہتے ہیں. بڑھاپے میں اس کو تجربہ تو آتا ہے اور اس کا دماغ بھی جو ہے تجربہ کار رہتا ہے، لیکن اس کا جسم کمزور ہو جاتا ہے. جوانی ایک ایسا مرحلہ ہے جس میں اس کا جسم، اس کا دماغ، سب کچھ جو توانا رہتا ہے، سب کچھ پاورفل رہتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اس لمحے کے بارے میں اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر سوال کرے گا کہ عن شبابہ فیما ابلا، جوانی تو نے کہاں گزاری. ایک جوان اگر سوچ لے، نوجوان آدمی جس کے اندر جوش اور جذبہ کسی بھی کام کے کرنے کا ہوتا ہے، وہ سوچ لے تو کچھ بھی جو ہے انقلاب لا سکتا ہے. نوجوان کچھ بھی انقلاب لا سکتا ہے. آپ دیکھیں سورہ کہف میں اصحاب کہف کا تذکرہ ہے. معلوم سب کو اصحاب کہف کون ہے؟ اصحاب کہف وہ چند نوجوان جو پورے شرکیہ ماحول کو توحید کے ماحول میں بدلنا چاہ رہے تھے. ایک بڑا انقلاب لے کر اٹھے اور ان کے اندر اتنا جوش اور جذبہ آیا کہ وہ لوگ وقت کا جو بادشاہ ہے، وقت کی جو حکومت ہے، اس سے دشمنی مول لیے. مشرک بادشاہ، کافر بادشاہ تھا، اس کے سامنے یہ چند نوجوان بے باکانہ انداز میں سامنے جو ہے اس کے توحید پیش کرتے ہیں. تو پھر حکومت، بادشاہ اور دوسرے لوگ بھی ان چند نوجوانوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہر طرف شرک کا ماحول. قرآن مجید میں اللہ نے کہا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. یہ چند نوجوان ہیں جو اپنے رب پر ایمان لے کر آئے اور ہم نے ان کی ہدایت کو اور زیادہ جو ہے مزید کر دیا. تو یہ چند نوجوان انقلاب پیدا کیے. انقلاب لانے والے نوجوان ہی اکثر ہوتے ہیں. اسی لیے انقلاب دیکھیں نوجوانی کو چاہتا ہے. ہمیں اپنی نوجوانی کو، ہمیں اپنی جوانی کو اہمیت دینا ہے. دوسری بات، کل
قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو نوجوان اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارے گا، بیکار کے کاموں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی گزارے گا، اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اس دن جو ہے سب جو ہے اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں شرابور رہیں گے، پسینے میں ڈوبے رہیں گے۔ سورج بالکل 1 میل کے فاصلے پر رہے گا۔ کہا جاتا ہے 1 میل یہ جو ہے ڈسٹنس میں بتاتا ہے، یا نہیں تو میل عربی میں سرمے کی کاڑی کو بھی بولا جاتا ہے۔ دو بھی اگر مراد دیں، اگر 1 کلومیٹر یا 1.5 کلومیٹر کے قریب اگر 1 میل کے فاصلے پر اگر سورج آ جائے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ آج سورج 15,000 کروڑ سال جو ہے لائٹ ایئر اتنی دور ہے سورج ہمارے سے، پھر بھی اگر دھوپ بہت زیادہ ہوئی تو ہمیں پسینے سے شرابور ہو جاتے۔ کل جب قیامت کے دن سورج ہمارے سروں پر ہوگا، بالکل نزدیک ہوگا، تب ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ سایہ اگر دے گا تو 7 لوگوں کو دے گا، 7 قسم کے لوگوں کو دے گا۔ ان 7 قسم میں سے ایک قسم رہے گی نوجوانوں کی۔ جو بھی نوجوان اپنی زندگی میں اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزاریں گے، شوق سے، جذبے سے عبادت بھی کرنا ہے، نوجوانی کو شوق سے کرنا، جذبے سے کرنا، ایک جذبہ رہنا، نمازوں کی پابندی، نیکیوں میں سبقت کرنا، آگے بڑھنا، صدقہ و خیرات میں آگے بڑھنا، یہ شوق اور جذبہ جو ہے اس کے ساتھ اگر اپنی جوانی گزاریں گے تو سب سے کامیاب نوجوان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 7 یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا عرش کا سایہ اللہ تعالیٰ دے گا، جس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں۔ مفسرین کہتے ہیں یا تو اللہ کا سایہ ہے تو عرش کا سایہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو عرش کا سایہ ہے، اپنا سایہ اللہ تعالیٰ ان کو جو دے گا، تو پھر اس سائے کے حقداروں میں سے ایک قسم نوجوانوں کا ہوگا۔ تو لہذا ہمیں اپنے آپ کو اس قسم میں شامل کرنا چاہیے، اپنی جوانی کو بیکار کی چیزوں میں ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، بیکار نہیں کرنا چاہیے، جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ دوسری بات، نوجوان جو ہے اپنے ایمان کو اور تقوی کو ہمیشہ جو ہے تازہ کرتے رہنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، ہمیں اپنے ایمان کی خیر لیتے رہنے چاہیے کہ ہمارا ایمان کہیں کمزور ہوا کہ نہیں ہوا۔ اور یاد رکھ لیں، ایمان جو ہے کب ہمارا مضبوط ہوتا ہے؟ ایمان جو ہے گناہوں کے ٹائم پہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ ہمارا کمزور ہو جاتا ہے۔ جب ہم ایسی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں تو ایمان ہمارا مزید بڑھتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں رہنا ہے جو ایسی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں نہیں رہنا ہے جو صرف اور صرف دنیا کی باتیں اور لہو و لعب کی باتیں اور بیکار کے مشغلے کی باتیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ساتھ ہمیں نہیں دینا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم خود اللہ سے ڈرو اور جو ڈرنے والے سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ رہو۔ ہمیں سچے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، جھوٹے اور برے اور غافل لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ اگر غافل لوگوں کے ساتھ ہمیں رہیں گے تو ہمارا حساب کتاب بھی غافل لوگوں کے ساتھ رہے گا، غافل لوگوں کے ساتھ رہے گا۔ اسی لیے یاد رکھ لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المرء مع من احب، اور پھر ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخاللہ، آدمی جس کو وہ پسند کرتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے، اس کے ساتھ وہ رہے گا، یا کل قیامت کے دن آدمی جو ہے اس کے ساتھ رہے گا جس کو وہ دنیا میں پسند کرتا تھا۔ اگر ہم نوجوان ہماری چاہت، ہماری محبت اللہ کے رسول کو کرنے کے بجائے، اللہ اور اس کے رسول سے کرنے کے بجائے ہم کسی فلمی اداکار سے، کسی ہیرو سے، کسی ہیرونی سے، اور یا نہیں تو پولیٹیشین سے، یا نہیں تو کسی مالدار سے، کسی مرتبہ اور عہدے والے سے اگر ہماری محبت رہے گی، کل قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا۔
جو کافر ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، جن کو جو اللہ اور اس کا رسول کچھ بھی نہیں معلوم ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ایسے لوگوں سے ہماری محبت، ایسے لوگوں کے ہم فالو کر رہے ہیں، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جب جہنم میں ڈالے گا، ہمارے کو بٹھا کے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا۔ اسی لیے ہماری جوانی نیک لوگوں کے ساتھ گزرنا ہے، برے لوگوں کے ساتھ نہیں۔ یہ عہد کر لیں آپ کہ ہمیں اگر محبت کریں گے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا ہے۔ اور اللہ نے یہ جو ہے تحدیداً کہا، قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله، کہ اے لوگوں، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارا گھر بار، تمہارا خاندان، تمہاری تجارت اور تمہارے گھوڑے اور وہ بڑے بڑے محلات جس کو تم خوشی سے بناتے ہو، اگر یہ سب چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہارے کو پسندیدہ ہیں، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو ہمارا ساتھ جو ہے نیک لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، برے لوگوں کے ساتھ ہمیں نہیں رہنا چاہیے۔ اگر ہم نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو پھر ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، المرء علی دین خلیلہ، آدمی کا دین، اس کا طور طریقہ اس کے دوست کے حساب سے ہوتا ہے۔ اس کا دوست اگر اچھا رہا تو اس کا طور طریقہ بھی اچھا رہے گا، وہ بھی مسلمان اور باشعور مسلمان بن کے رہے گا۔ اگر اس کا دوست کافر ہے، اس کا دوست جو ہے فاسق ہے، اس کا دوست فاجر اور گنہگار ہے، شرابی کبابی بے نمازی ہے اس کا دوست، تو پھر وہ بھی جو ہے شرابی کبابی بے نمازی اور بد اخلاق بنتا جائے گا، اور پھر کل قیامت کے دن اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اسی لیے ہم نیک لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے، جبھی ہمارا ایمان اور تقویٰ مزید بڑھے گا۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اتق اللہ حیث ما کنت، اے نوجوانوں تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ میرے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی یہ تعلیم ہے کہ ہم جہاں کہیں رہیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ صرف جو ہے سب لوگوں، جب سب لوگ حاضر ہیں وہیں اللہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ صرف وہی نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ جب ہم تنہائی میں رہتے ہیں وہاں بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا رہتا ہے۔ ہمیں سب لوگوں کے سامنے بھی اور تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہو یہ ڈرتے رہو اور یہ سوچ لو، یہ سمجھ لو اور اپنے دل میں خوف اور ڈر پیدا کر لو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں ہر جگہ اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد تیسری نصیحت نوجوانوں کے لیے، اپنے والدین کا ادب اور احترام کریں، اپنے والدین کا ادب اور احترام کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد اگر کسی کا نام لیا ہے تو وہ والدین کے ساتھ ادب و احترام اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا ایہ، اللہ نے تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے اللہ تعبدو، کہ تو کسی کی عبادت مت کر، الا ایہ، سوائے اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2، وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ والدین جب بڑھاپے کو خاص طور پر پہنچ جائے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر ان کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کر رہا ہے، کیونکہ وہ وقت ایسا وقت ہوتا ہے جن کو وہ ماں باپ کو ہمارا اپنا سہارا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے ٹائم پہ ہم اپنے ماں باپ کے نافرمان اور اپنے ماں باپ کے جو ہے ان کی بات نہیں ماننے والے اگر رہیں گے تو ان کو دکھ ہوگا۔ یاد رکھ لیں، کل اسی ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے صرف اور صرف آپ بڑے اللہ کے فرما بردار اور اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار رہیں گے، لیکن اگر آپ اپنے ماں باپ کے نافرمان رہیں گے تو صرف اللہ تعالیٰ اسی ایک نافرمانی کی وجہ سے اللہ ہم سب کو جہنم رسید کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں نوجوانوں سے یہ اپیل ہے کہ اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام کرے، ماں باپ کی ہر وہ بات مانے جو قرآن و سنت اور اسلام کے دائرے میں آتی ہو، اور جو قرآن و سنت اور اسلام کے دائرے سے باہر کی باتیں ہیں اور اس کو بھی ہم جو ادب اور احترام کے ساتھ ان کا معارضہ کرنا ہے، ان کو بات سمجھانا ہے۔ اگر ہمارے ماں باپ جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو دین کی باتیں نہیں معلوم ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں نہیں معلوم ہے، اور وہ ایسی بات کا بھی حکم دے رہے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو ہمیں ان کو اچھے طریقے سے حسن سلوک کے ساتھ ان کو جو سمجھانا ہے۔ یہ تیسرا پوائنٹ۔ آپ لوگ وہ حدیث سنے رہیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کے کہتے ہیں، نوجوان صحابی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار کون ہے، یعنی کن کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کروں، میرے بچوں کے ساتھ، میری بیوی کے ساتھ، نہ میرے ماں باپ کے ساتھ، کس کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کروں، کس کے ساتھ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو والدین کا نام لیا، امک ثم امک ثم امک ثم ابوک، تیری ماں تیری ماں تیری ماں، اس کے بعد تیرا باپ، یعنی ہمارے والدین پورے خاندان میں سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار ہیں۔ ہماری بیوی سے، ہمارے بچوں سے زیادہ جو ہے ہمیں حسن سلوک اپنے ماں باپ سے کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کا حق کما حق کو ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی چیز، نمبر 4، نوجوان خاص طور پر حیا اور پاک دامنی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ حیا داری ایمان کی ایک شاخ ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، جس کے اندر حیا نہیں ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اللہ کے نبی نے کہا جب تجھے شرم نہیں ہے تو تو جو چاہے کر۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے شرمی کی انتہا ہمارے نوجوانوں میں ہے، بے شرمی کی انتہا ہمارے نوجوانوں میں ہے، ہر گناہ کو کرنے پر جو ہے تلے ہوئے ہیں، اور بڑے فخر سے، بڑے تکبر سے جو ہے گناہ کر رہے ہیں، اور بغیر کسی آدمی کے ڈرے اور اللہ سے ڈرے بغیر جو ہے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں بڑی جرأت مندی کے ساتھ۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ گناہ کا اگر کرنا ہو تو جرأت دکھانا پڑتا تھا، لیکن آج نیکی کرنے کے لیے جرأت دکھانا ہے، نیکی کرنے کے لیے ہمت دکھانا ہے، گناہ کرنے کے لیے ہمت نہیں۔ گناہ فری میں ہوتا، نیکی پیسہ میں ہو رہی، آج ویسا ہو گیا، نیکی کرنا مشکل ہے، گناہ کرنا ایزی اور آسان ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں، حیا اور پاک دامانی کا خاص خیال رکھیں، اپنی حیا کو لازم پکڑیں۔ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو حیا کا حکم دیا ہے، جو پاک دامانی کا حکم دیا ہے، ہمیں اس کا خاص خیال رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا ہے۔ ایسے کام ہمارے زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، اور ہمارے جسم سے، ہمارے بدن سے، اور ہم سے ایسے کام نہیں ہونا ہے جو ہمارے حیا کے خلاف ہو، شرم کے خلاف ہو۔ گناہ اگر کریں تو آپ کو شرم آنا چاہیے، شرم آنا چاہیے۔ گناہ، سگریٹ پینے کے واسطے شرم آنا، شراب پینے کے واسطے شرم آنا، گٹکے کھانے کے واسطے شرم آنا، سود کھانے کے واسطے شرم آنا، ایک کو ٹھگنے کے واسطے، دھوکہ دینے کے واسطے شرم آنا۔ اگر ہمارے اندر شرم نہیں ہے، یہ سب کام کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب ہمارا ایمان کمزور ہے، اور واقعی معنی میں کمزور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اور یاد رکھ لیں، حیا میں مجھے بھی یہ تعلیم ہے، ہم سب لوگوں کو، نوجوانوں کو یہ تعلیم ہے کہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنا، خاص طور پر نوجوان۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں۔ آپ کہہ دیجئے نبی مومنوں سے، یغضوا من ابصارہم، اپنے آنکھوں کو، اپنے نگاہوں کو نیچے رکھے، ویحفظوا فروجہم، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آج سب سے بڑا چیلنج ہمارے لیے اگر کوئی ہے تو ہمارے آنکھوں کی اور شرمگاہ کی حفاظت۔ پہلے ہمارے آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوتی، جب ہماری آنکھوں کی حفاظت سے آدمی بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کی شرمگاہ کی بھی حفاظت نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہمارے آنکھوں کی حفاظت کرنا ہے، ہمیں اپنے آنکھوں سے ایسی چیزیں نہیں دیکھنا ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو۔ جب اگر ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے، اس کے بعد میں جا کر ہماری شرمگاہیں محفوظ رہے گی۔ اگر اپنی شرمگاہ کو ہم محفوظ رکھیں، غلط جگہ آپ سمجھ رہے ہیں، اگر اس کا استعمال غلط جگہ ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارا حشر کیا کرے گا، وہ اللہ ہی بہتر جانے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ان لوگوں کو جو اپنی دو چیزوں کو محفوظ رکھیں گے، اپنی زبان کو اور اپنی شرمگاہ کو۔ اپنی زبان کو غلط جگہ استعمال نہیں کرنا، اور اپنی شرمگاہ کو غلط جگہ استعمال نہیں کرنا۔ جو ان دونوں چیزوں کو کنٹرول میں رکھے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی ضمانت دی۔ اس کے بعد 5ویں چیز، سچائی اور امانت۔ نوجوان جو ہے سچائی کو لازم پکڑے، جھوٹے نہیں بننا۔ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ بننا۔ اگر جھوٹے بنیں گے تو ہمارے ساتھ جو بھی لوگ ہوں گے وہ بھی جھوٹے ہوں گے، اور جھوٹوں کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ اس لیے سچوں کے ساتھ رہنا اور سچائی کو لازم پکڑنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکم بالصدق، صدق کو، سچائی کو لازم پکڑو۔ فإن الصدق يهدي إلى البر، اس لیے کہ سچا آدمی
جب سچائی کو لازم پکڑے گا آٹومیٹک اس کو نیکی کی رہنمائی ملے گی، نیکی کی طرف اس کو رہنمائی ملے گی۔ اگر آدمی سچا ہوگا، جھوٹا ہوگا، اس کی زبان سے جھوٹ نکلے گا، بات بات پر وہ جھوٹ بولے گا، تو پھر آرام سے گناہ کرے گا۔ گناہوں کے لیے سب سے بڑا جو ہے ہتھیار جھوٹ ہے، سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ اسی لیے سچائی کو اور امانت داری کو لازم پکڑے۔ امانت کا خاص خیال رکھنا چاہیے، خیانت نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ ہماری تجارت میں ہو، چاہے وہ ہمارے باتوں میں ہو، امانت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں اگر کوئی آدمی کوئی مال لا کر دیا، ذرا رکھ لو بول کر، اس میں 1 روپے کی خیانت نہیں۔ ہمیں کوئی آدمی اگر بولا یہ بات تیرے پاس امانت کی ہے تو امانت رکھنا چاہیے، اس کو دوسروں تک نہیں پہنچانا ہے، امانت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ آخری چیز نمبر 6، خدمت خلق، سوشل ویلفیئر کاموں میں نوجوان آگے بڑھنا چاہیے۔ بوڑھے ہیں جن کے پاس طاقت نہیں ہے، کمزور ہیں، لیکن نوجوان جن کے پاس طاقت ہے، مضبوط ہے، ہر ہٹے کٹے ہیں، نوجوان ہیں، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ خدمت خلق میں آگے بڑھیں۔ نیکی کے جو کام ہیں جس میں جو طاقت کی ضرورت پڑتی ہے، ایسے کاموں میں نوجوان آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، خیر کے کاموں میں تم آگے بڑھتے رہو۔ وَسَابِقُوا إِلَى الْخَيْرَاتِ، خیرات کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے رہو، تو اللہ تعالیٰ ضرور لعلکم تفلحون تمہیں کامیاب کرے گا۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو۔ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے جس کو جتنا زیادہ فائدہ پہنچتا اتنا زیادہ اچھا انسان ہو۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ سے دوسروں کو فائدہ پہنچنا ہے۔ آخری چیز میں بول کے اپنی بات ختم کر دوں گا، وقت کی قدر کریں۔ ہماری اپنی جوانی، نوجوانی چند ایک چھوٹی سی مدت کے لیے ہوتی ہے۔ اس نوجوانی کو اگر ہم غلط چیزوں میں گزار دیں گے تو کل اللہ تعالیٰ ضرور اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ اور فرصت کے اوقات کو بزی اوقات سے پہلے غنیمت جانیں۔ نعمتان مغبوبون کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ جو ہے غافل ہیں، اکثر لوگ غلط اس کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک ہے صحت مندی، آدمی اچھا ہے، ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، جس طرح اس کو صحت مندی کا فائدہ اٹھانا ہے اس طرح نہیں اٹھایا، اور اس کے پاس فری ٹائم ہے، وہ فری ٹائم کو جس طرح گزارنا ہے اس طرح نہیں گزارا، تو یہ بھی اس کے لیے غلط ثابت ہوگا، اور اس کے لیے جو ہے آخرت کا جو ہے ٹھکانہ اس کا جو ہے جہنم بن سکتا ہے۔ اسی لیے اپنی جوانی کو، نوجوانی کو غنیمت سمجھے اور سمجھ کر اس کو اللہ کی عبادت میں گزاریں، اور شوق اور جذبہ رہنا نوجوانوں کو، پہلی صف میں پورے نوجوان رہنا، یہ شوق رہنا، سب پورے نوجوان پیر سے پیر لگا کے نماز پڑھنا، اور پورے نوجوان 5 وقت کی نماز کے پابند رہنا، یہ شوق رہنا۔ ہر خیر کے کام میں جمعہ کی اذان ہوتے ہی فوراً اس سے پہلے نوجوان پہلے صف میں حاضر رہنا، حیا کا خاص خیال رکھنا، بیکار کے چھچورے کاموں سے دور رہنا، گٹکے کھا لیتے ہوئے اور فونا میں ریلا چڑھا لیتے ہوئے، یہ کر لیتے ہوئے، وہ کر لیتے ہوئے، ایسے بیکار کے بےہودہ کاموں سے جو ہے دور رہنا ہے۔ ایسے چھچورے پنے کاموں سے ہمیں اپنے اخلاق کو گرا لیتے خود، اسی لیے ایسے کاموں سے دور رہیں۔ اور آخری بات میری یہ ہے کہ جن نوجوانوں کی شادی ہو گئی ہے وہ اپنی بیوی کا اور اپنے بچوں کا خاص خیال کریں۔ اپنی بیوی کو بھی جو ہے اسلام کی تعلیم دیں اور اپنے بچوں کو بھی اسلام کی تعلیم دیں۔ بچوں کی تعلیم ایک نوجوان باپ کے اوپر بہت ضروری ہے، اس کی تعلیم۔ میں نے جمعہ کے خطبے میں بھی ایک مرتبہ آپ سے کہا تھا، یہی شاہی مسجد میں بھی، کہ ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے ضرور جو ہے سوچنا ہے۔ ہمیں دنیا کی بھی تعلیم دینا، آخرت کی بھی تعلیم دینا ہے۔ ہم دنیا کی تعلیم تو دیتے ہیں لیکن آخرت کی تعلیم سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اپنے بچوں کی دنیا اور دین، دنیا اور آخرت دونوں سنوارنے کی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی میری زبان سے نکلا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، سارے نوجوانوں کو، نوجوان بچیوں کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس پر کما حق ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ملك يشكر الناس ويشكر الله محترم حاضرین الحمدللہ آج کا یہ ہمارا پروگرام کامیاب ہوا تو اس مناسبت سے میں آئے ہوئے تمام حاضرین اور تمام سامعین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں اس کی توفیق سے آج کا یہ پروگرام الحمدللہ ہم نے منعقد کیا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جمعیت کے ذمہ داران اور اسی طرح ہمارے بستی کے علماء کرام کا بھی میں شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر آئے اور ساتھ ہی ساتھ آئے ہوئے تمام مہمانوں کا خواتین کا بھی میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے. فجزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد القاضی سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.